بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت سیدہ سکینہ کی شہادت کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، ایک کہ یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ آخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں، کہیں سے آواز غیب آئی، پلٹ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا بس۔ حکم خدا سے امام حسین علیہ السلام نے کچھ میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں ہر ملین نے آپ کے پیشانی پر ایسا تیر مارا، آپ زمین پر گر گئے کہ گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب ہر طرف یزیدی لشکر تھا، سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام فقیر کو مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تیر تمہارے بابا حسین کو لگے گا۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی چھوٹی بچی اپنے باپ کے قریب سے ذبح ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور زور لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سیدہ سجاد کے ہاتھوں میں جو تسبیح تھی انہیں روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے، رونے پر بھی پابندی ہے۔ معصوم بچی کے قافلے چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے، تمہارے بابا کے آگے کیوں نہیں جا رہے، کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنے خود میں لے لیا ہے اور گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔
सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बीबी, आप जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। बीबी ने चेहरे से नकाब उठाया तो देखा कि ज़ैनब मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। ज़ैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमर बीवी सकीना को तमाचे मारने लगा, कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगता ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वो शैतान नुमा इंसान शख्स शिमर मलून ने कैदी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी से मार दिया। वहाँ पर ज़ैनुल आबिदीन के ऊंट की पुश्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांधा। बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचे मारते हुए कहने लगा, अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद की दरबार पहुंचना है और वहाँ पर इनाम देना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया था, मुझे सबसे ज़्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद की दरबार में यजीद कहने लगा अपने सिपाहियों से, पीछे कौन है? उन्होंने कहा ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी थी, जबकि आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे, जब दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा, सकीना तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? सैयदा सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को भी नहीं खड़े हो सकते, दोनों पैर एक साथ नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस तश्त पर से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन अलैहिस्सलाम देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा कि ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूँगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा जान मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाएं। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था कि सरे हुसैन अलैहिस्सलाम उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार पर रुखसार रख के रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भैया ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया, मेरी बहन सकीना को अपने घर आ जा रहे हैं। इस पर सैयदा सकीना ने फरमाया, भैया हम कब अपने वतन वापस जाएंगे? और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते करते रोते रोते बेहोश हो गईं। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे। बाबा जान आप मुझे छोड़कर ना जाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना के ख्वाब से आँख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा ज़ैनब से और सबसे कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज़ आई रोने की, सब सैयदा बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे।
تو وہ ان کا کہنا لگا اپنے سپاہیوں سے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ سپاہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ حالت بیمار میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر سیدہ سکینہ نے جو اپنے پہلو میں پایا تو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں زندان میں آپ نے حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی اور کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ، امام حسین علیہ السلام کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ دیا گیا، ان آنسو کو رومال زہرا میں جگائے عنایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔